بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ علماء کرام، محترم بھائیوں بہنوں اور طلباء و طالبات، حضرت مفتی صاحب کا قیمتی بیان اور مولانا عبد المجید صاحب کی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مدارس کے بارے میں بھی اور بچوں کے پروگرام کے بارے میں بھی۔ مجھے حکم ہوا ہے تو میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات میں خصوصاً محلے سے آئے ہوئے بھائیوں اور ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہم اس دنیا کے اندر آئے اور ہم نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا کی زندگی کے اندر کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اس زندگی کے اندر انسانوں کے رہنے کے دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت ہوگی اور دوسرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر جنت کے ٹھکانے کو پانے کے لائق بن جاؤ اور دوزخ سے چھٹکارا پا لو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر جنت کے مستحق کیسے بنیں اور دوزخ سے چھٹکارا کیسے پالیں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسلام لے آئیں، ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، ہم اپنا ہر کام ہر عمل اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے پیغامات کے مطابق کریں۔ اب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جنت کے لیے راستہ آسان ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور
میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مقصد صرف اتنے پر ہی پورا نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسلام لے آئیں، اسلام کی تعلیمات لے آئیں، بلکہ ہمارے مقصد میں یہ بات بھی شامل ہے، ہمارے مقصد کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی جنت کا مستحق بنائیں، ان کو بھی جہنم سے چھٹکارا پانے والا بنا لیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بال بچے جنت کے مستحق اور دوزخ سے بچنے والے اسی وقت ہوں گے جب ان کی زندگیوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، ان کی زندگیوں کے اندر اسلام ہوگا، اسلام کی تعلیمات ہوگی، اسلام کے احکامات ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، جو ہمارے اوپر اولادوں کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کے حساب سے ڈھالیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اسلامی تعلیمات دلائیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیمات دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ گھر کا ہر ذمہ دار آدمی اپنے گھر والے افراد کا نگراں ہے، اپنے گھر کے افراد، بیوی بچوں کا نگرانی کرنے والا ہے۔ کس بات کی نگرانی کرنے والا ہے؟ اس بات کی کہ میری بیوی اور میرے بچے اور میرے گھر کے افراد کے اندر اسلامی تعلیم ہے یا نہیں، قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں، اس کا نگراں بنا کر بھیجا گیا انسان کو۔ اور کل قیامت کے دن اس نگرانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، کل میدان محشر میں سوال کریں گے کہ تو نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو قرآن سکھایا نہیں سکھایا، اسلام سکھایا نہیں سکھایا، ان کی زندگیوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کو داخل کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور میرے محترم بھائی اور میری بہنوں، ہمارے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری اس ذمہ داری اور ہماری اس نگہبانی کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے مدارس قائم کیے کہ ہم اپنے اولاد کو مدارس کے اندر بھیج کر قرآن کی تعلیم دلا کر، اسلام کی تعلیم دلا کر اپنی اس ذمہ داری کو کچھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ جو آدمی اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر بھیجتا ہے، مدرسے کے اندر دینی تعلیم دینے کے لیے بھیجتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کچھ حد تک ہلکا کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور میری محترم بہنوں، اس بارے میں ہمیں خصوصی طور سے غور کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں، اپنی اولاد کو مدارس کے اندر بھیجیں۔ یہ مدارس جیسا کہ بیان کیا گیا ہم مسلمانوں کے لیے بڑی نعمت ہیں، تو اپنی اولاد کو مدارس سے جوڑیں، مدارس میں داخل کر کے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں اور اپنی اولاد کا ایمان بچائیں، اپنی اولاد کو نئے نئے فتنے رونما ہونے والوں سے بچائیں۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، یہ مختصر سی بات کہہ کر کے قیمتی بیان آپ کے سامنے مولانا عبد الکریم صاحب کا آنے والا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی ذمہ داری کے بارے میں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مدارس اور علماء کرام کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔